اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی کے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض گزار ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل اقرام وائس سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ تک جلد اور بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ہفتے پہلے وفات پا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور وعدہ پورا کرتے، اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے۔ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارت کا سامان لے کر شام گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اکثر جاتے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو ایک دن وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی۔ وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئے۔ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر کئی اور لوگوں اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ یہ دیکھ کر قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ مدینے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے اور سردار بننے کی درخواست کی۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ساتھیوں سمیت مدینہ ہجرت کر جائیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کافر مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور اس غار کا نام غار حرا ہے۔ اسے روز مکڑی نے اس غار کے منہ پر بن کے تان دیا۔ جب دشمن وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا غار کے اندر کوئی نہیں گیا ہوگا ورنہ جالا ٹوٹ جاتا۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ کچھ دن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگ بہت خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 53 برس تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ نرمی، محبت اور عزت سے پیش آتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت
کے اثر سے معاشرہ بدل گیا، عورتوں کو عزت ملی اور غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو بھی احترام ملا۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی سے مبنی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری مختصر سی ویڈیو جس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ معاملات جو کہ مشہور ہیں وہ آپ کے سامنے عرض گزار کیے۔ اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے معاف فرمائے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔